الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. معزز برادران اسلام، آج پارے سات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت کتاب کے اندر ہماری رہبری کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جانے کے لیے ہمیں کیا پیغام حق ہمارا رب دیتا ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ لہٰذا میں نے پارے سات کے اندر جس آیت کی ابتدا اور جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ پارے سات کی بالکل شروع کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، اور قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں جو دوسروں کو دعوت دین دیتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں دعوت دین دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہمارے زبانوں پر کتنا اثر پیدا فرماتے ہیں، اور اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے زبانوں پر جو اثر ظاہر ہوگا، اس اثر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسروں کے دل موم کی طرح نرم ہو جائیں گے اس قرآن کی کیفیات کو دیکھ کر، اور وہ لوگ قرآن سے متاثر ہو کر واقعی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ بہترین کتاب ہے اور برحق ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ جو ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں میں دین کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور اس کا میں پیغمبر ہوں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں میں۔ اللہ کے نبی کی اس دعوت پر کچھ لوگوں نے ایمان لایا، اسلام جیسے عظیم مذہب سے مشرف ہو گئے، لیکن مکے کے اکثر لوگ وہ ایمان جیسے نعمت کو قبول نہیں فرمایا۔ لیکن ایمان کی دعوت دینے والے حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا تھا، اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب تم یہاں سے دوسری طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ جب حبشے کی طرف ہجرت کرنے لگے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اب جب حضرات صحابہ اور حضرت جعفر طیار حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پر جا کر سکون کی سانسیں لینے لگے کہ یہاں پر تو دشمنوں کا خوف نہیں ہے، اور یہاں پر ظلم و ستم کا خوف نہیں ہے، اور ہم یہاں پر اپنے دین کے اوپر مکمل یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا، مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ لوگ یہاں سے جو محمد کو اپنا نبی مان رہے ہیں، وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں، لہٰذا وہاں سے بھی مسلمانوں کو نکال دینے کے لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم وہاں کے بادشاہ سے جا کر ہم ملاقات کریں گے اور اس کو کچھ ہدیہ تحائف پیش کریں گے. پھر ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تم مکہ واپس بھیج دو. یہ لوگ امن و امان کو ختم کرنے والے ہیں، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پیدا کرنے والے ہیں. ہم یہ جا کر ان سے کہیں گے. واقعی مکے والوں نے جو سوچا ٹھیک اسی طرح حبشہ کی طرف آئے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے یہاں آ کر انہوں نے بھڑکایا کہ یا بھائی یہاں پر جو آئے ہیں مسلمان وہ بڑے باغی ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کو یہاں سے مکہ روانہ کر دو، تم یہاں اپنے یہاں مت رکھو. تو نجاشی نے سارا قصہ سن کر یہ کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہو، اور میں جو مسلمان یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں میں ان کو بھی یہاں پر بلاتا ہوں، اور دونوں کی بات میں سن کر پھر فیصلہ کروں گا. ویسے یہ جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، یہ عیسائی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت عیسائی لوگ نرم مزاج کے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے وہ خیر خواہ تھے. لہٰذا نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر مکے والوں کی بات سنی. پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ بتاؤ اپنی کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دین کی ایسی ترجمانی کی کہ سب سے پہلے آپ سورہ مریم کی آیتوں کو آپ نے پڑھا، اور دین کیا چیز ہے، اور ہمارا نبی آ کر ہم کو کیا کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، غریبوں کی مدد کرو، خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلاؤ، خود نہ پہن کر دوسروں کو پہناؤ، دوسروں کو مجبوری کی حالت میں دیکھ کر اس کو یوں ہی نہ چھوڑو بلکہ اس کی مدد کرو، اس کی امداد کی فکر کرو. یہ ہمارا نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے، اور اللہ کو ایک مانو اور مجھے اپنا پیغمبر مانو، یہی ہم کو سکھایا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھایا. یہ حضرت جعفر طیار نے خوب بہترین طریقے سے دین کی ترجمانی کی. اس کے بعد جیسے ہی حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، حبشہ کا نجاشی بادشاہ اور وہاں پر جتنے لوگ تھے، عیسائی علماء، عیسائی افراد، سارے لوگ قرآن مجید کو سن کر رونے لگے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیسے تاثیر رکھی ہے. پھر نجاشی بادشاہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے اس وقت عیسائی علماء کو بھی بلایا تھا تاکہ ان کے ساتھ مناظرہ کرے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر نجاشی بادشاہ اور ان کے ساتھی یعنی عیسائی علماء قرآن سن کر رونے لگے اور مسلمان ہو گئے. اور پھر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پھر 30 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید سن کر رونے لگے، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول فرما لیا. اور اسی طرح سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قرآن مجید کی تلاوت کو انہوں نے سنا، تو قرآن مجید کا وہ اثر ان کے دلوں پر ہوا کہ 20 لوگ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا. اور ایک روایت میں ہے کہ مدنی زندگی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ 70 عیسائی علماء کو لے کر حاضر ہوئے، جن میں 62 کا تعلق حبشہ سے ہے اور 8 کا ملک شام سے ہے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر متاثر ہو کر، اور آپ کی خدمت میں آ کر
اسلام قبول فرما لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جعفر طیار نے جیسے ہی کی، وہ لوگ ایسے رونے لگے، ان کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے کہ ان کے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نجران سے قبیلہ بنو حارث کے 40 لوگ حاضر ہوئے تھے، ان کے ساتھ حبشہ سے 32 اور ملک شام سے 68 نمائندے بھی شامل تھے۔ پھر وہ لوگ اسلام قبول فرما لیا۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے اور یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ جب عیسائی بادشاہ کے سامنے، عیسائی علماء کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کو حضرت جعفر طیار نے فرمایا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل دین حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے دل موم کی طرح نرم ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ پڑھنے والے کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کا دل بے ساختہ یہ کہنے لگتا ہے کہ واقعی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس جیسی عظیم کتاب دنیا میں نہ کوئی لایا ہے اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ یہ ایسی عظیم ترین کتاب ہے، لہٰذا ہم کو اس آیت سے، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آدمی دعوت دین قرآن مجید کی روشنی میں اگر دشمن کے سامنے بھی اگر پیش کر دے تو قرآن مجید کی تاثیر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبانوں پر اثر پیدا فرمائیں گے، اور قرآن مجید کی برکت سے اللہ ہمارے زبانوں پر اثر پیدا فرما کر ہمارے اثر سے سامنے والے کے دل کے اوپر اثر ہوگا، اور اس اثر سے قرآن مجید کی کیفیات اس کے دل کے اوپر ظاہر ہوں گی، اور جب قرآن مجید کی کیفیات کسی انسان کے دل پر طاری ہوں گی تو وہ انسان قرآن مجید سے متاثر ہو کر اسلام جیسے عظیم مذہب کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو سمجھیں کہ اس کے ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے کیسے ہیرے جواہرات اور موتیوں کو سمو دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو تہ تک جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ غذائیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے انسانوں کے لیے، تم اپنی طرف سے اس کو حرام نہ کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے ان چیزوں کو تم اپنی طرف سے حلال نہ ٹھہراؤ۔ اور جو آدمی اعتدال سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی افراط و تفریط کا جو آدمی شکار ہو جائے گا، وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر جا گرے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کا ایک گروہ، جن کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ شامل تھے، آپس میں یہ طے کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے، کبھی بھی بستر پر نہیں سوئیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے مجلس کے اندر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم گوشت اور چکنی چیزیں نہیں کھائیں گے، اور یہاں تک انہوں نے طے کر لیا کہ ہم عورتوں کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے اور نہ ہی خوشبو کے قریب جائیں گے،
اور ہم لوگ تاریک دنیا ہو کر پھرتے رہیں گے، یعنی یہ کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیاری کر کے، دنیا سے ہم ہٹ کٹ کر کے اللہ کے عشق کے اندر ڈوب کر زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کہ میں تم سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ ہوں؟ کہ تم کو نہیں معلوم کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں کہ میں پھر بھی کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور کبھی رات کو عبادت کرتا ہوں تو کبھی رات کو سو جاتا ہوں، اور اپنی بیویوں کے پاس بھی اپنا وقت عنایت فرماتا ہوں۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم راہ اعتدال سے ہٹ کر اس طرح کے باتیں نہ کرو، اور تم دنیا کو چھوڑ کر خالص عبادت کے اندر نہ لگ جاؤ، بلکہ تمہارے اوپر وَلِعَيْنُكَ حَقٌّ، فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے خواہشات نیک بھی پوری کرنا ہے، اور دنیا بھی تم کو گزارنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی گزارنی ہے۔ لہٰذا تم دنیا بھی حاصل کرو اور آخرت کو بھی حاصل کرنے کی فکر کرو۔ لہٰذا اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، یعنی یہ کہ جس کے کھانے کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے، اور بیویوں سے قریب ہونے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، ان چیزوں پر بھی عمل کرو، اور خود اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام نہ کر لو اپنے آپ پر، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرما کر رکھا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو نصیحت فرمائی۔ یعنی یہ کہ ہم کو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اگر عبادت کے اندر لگ جائے تو ایسے عبادت میں لگ جائے کہ اس کی بیوی پریشان ہو جاوے، اس کی اولاد پریشان ہو جاوے، اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں بیماری کے عالم میں، پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والا، پالنے والا، بیماری کا دینے والا، شفا کا دینے والا اللہ ہے، بس میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ واقعی اس انسان کی بات ٹھیک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یعنی یہ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان کو محنت کرنا ہوتا ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور دنیا کی ضروریات کو بھی پوری کرے اور اپنی نیک خواہشات کی بھی تکمیل کرے۔ یا پھر ایک انسان ایسا ہے کہ دنیا کو کمانے میں لگ گیا تو اللہ ہی کو بھول گیا، اللہ ہی کی عبادت ہی کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، اطاعت خداوندی کو بھول گیا، اتباع رسول اللہ کو بھول گیا، تو ایسا آدمی بھی خسارے کے اندر جا گرے گا۔ دونوں افراد خسارے کے اندر ہوں گے، جو خالص اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، یا پھر جو خالص دنیا کو حاصل کرنے کے اندر لگا رہتا ہے۔ ایسے دونوں افراد ہلاکت کے گڑھے کے اندر جا گریں گے۔ لہٰذا ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، یعنی یہ کہ افراط و تفریط کے ساتھ، جوش کے ساتھ کام نہ کرو، بلکہ مزاج اعتدال کے ساتھ تم دین کے اوپر عمل کرو، اور اپنے اندر معتدل مزاج قائم رکھ کر تم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت بھی کرو اور اپنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، ہم کو اب اپنے گرہبان کے اندر جھانک کر دیکھ لینا ہے کہ ہم لوگ کتنا آج کے زمانے میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور ہم کتنا افراط و تفریط کے شکار ہم ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر اعتدال نامی مزاج کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
ہم اتنے افراط و تفریط کے شکار ہو گئے ہیں۔ ارے یہود اور عیسائی، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ افراط و تفریط کی شکار تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے اندر افراط و تفریط سے محفوظ رکھا ہے، اور باضابطہ اللہ نے دین کو بھی یوں ہی پیدا فرمایا کہ دین بالکل معتدل مزاج کے اندر قائم ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بھی اپنے آپ کے اندر معتدل مزاجی کو، اعتدالی فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم کو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے، اور حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا پھر کسی چیز کو حرام قرار دے۔ لہٰذا مسلمان کو ایک غلام اور ایک خادم کے طور پر زندگی گزارنا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو حلال فرمایا ہے، لہٰذا میں اس سے استفادہ کروں گا، اور اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہے، لہٰذا میں اس سے اجتناب کروں گا۔ انسان کو اللہ کا نوکر اور خادم بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہم سب کا مخدوم اللہ ہے اور ہمارا بادشاہ اللہ ہے، لہٰذا وہ جیسے کہے، جو کہے، بلا چوں چرا کے اس کو مان لینا، یہ عبدیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 7 کے اندر دنیا کے اندر ایک ایسا قانون ہمیں قرآن مجید کے اندر عنایت فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ نے رہبری فرمائی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم يجد فصيام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لہٰذا جن قسموں کو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ کھایا ہے ان پر پکڑ کریں گے، لہٰذا اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجہ کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم اس کو تشریحی انداز میں سمجھیں گے۔ دیکھیے، انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کا سکہ چلوانے کے لیے اور اپنی بات کو قوت پہنچانے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور انہی میں سے ایک قسم بھی ہے۔ مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ قسمیں کھایا کرتے ہیں، اور عام طور پر اس میں لوگ جو ہے میری بات کا سکہ لوگوں کے درمیان چلے اور میری بات لوگوں میں معتبر رہے، لہٰذا انسان جو ہے کئی طرح کی باتیں کہتا ہے کہ میں یقیناً کہتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس طرح کے باتیں کہہ کر اپنی بات کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز قسم بھی ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ دیویوں اور دیوتاؤں کی قسم کھاتے تھے، جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاریخی دنیا کے اندر بھیج کر یہ رہبری ہمیں نبی سے عطا فرمائی کہ انسان کو ان دیوتاؤں اور دیویوں
کی قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اسلام کے اندر شرک ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف قسم اللہ کے نام کی کھائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاوے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائے، ورنہ انسان خاموش رہے۔ من کان حالفا باللہ او لیصمت، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور صرف قسم صرف اللہ کی کھائی جائے۔ اور یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، لیکن اللہ کے صفاتی نام ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو کیا ان کی قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو فقہا نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے صفات کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو پکڑ کر یہ کہے کہ میں قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو کیا پھر قرآن مجید کی قسم کھانا صحیح ہے؟ تو فقہا نے، ائمہ نے جواب دیا کہ ہاں، قرآن مجید کی کھانا بھی جائز ہے۔ اور کس قسم پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کتنا کفارہ واجب ہوتا ہے، ہم یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی انسان اگر ماں باپ کی قسم کھاوے یا اپنی اولاد کی قسم کھاوے یا پھر بزرگوں کی قسم کھاوے تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور یہ انسان گنہگار ہوگا۔ بہرکیف کس پر قسم کھانا ہے اور کس کے اوپر نہیں کھانا ہے ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہ سمجھیں گے ہم کہ کون سی قسم پر اللہ کی طرف سے ہم پر کفارہ فرض قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قسم کی دو قسمیں ہیں، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں قسم کے، لہٰذا قسم کی دو قسمیں ہیں، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ بلا ارادہ زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے، اس میں نہ قسم ہوگی اور نہ کفارہ واجب ہوگا۔ یعنی ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک یمین لغو سے مراد یہ ہے کہ گزری ہوئی کسی بات کو سچ جانتے ہوئے قسم کھا لے۔ یعنی ہے کہ کوئی آدمی یہ ہم سے کہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں جگہ پر مسجد بنوایا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے فلاں زمانے میں گزرے ہوئے وقت میں نے فلاں جگہ پر مسجد تعمیر فرمائی، اور باضابطہ وہ آدمی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں، آنے والی نہیں، اور یا پھر ابھی جو زندگی چل رہی ہے اس میں نہیں، بلکہ جو زندگی چلے گئی ہے، گزر گئی ہے، اس کے اندر سے ایک قصہ بیان کر کے اس قصے پر وہ قسم کھا رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی جس بات کی قسم کھا رہا ہے وہ بات خلاف واقعہ ہے اور جھوٹ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یمین لغو ہے، اس صورت میں کوئی کفارہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہوگا۔ لہذا انسان تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے تو یمین لغو میں کفارہ تو واجب نہیں کیا، اس لیے کہ جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے کفارہ بھی مقرر نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے یہاں اس جھوٹ بات پر اور اس جھوٹی قسم پر اللہ کے یہاں بڑی قابل گرفت پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت میں رکھے۔
اور دوسری قسم قسم کی یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آنے والے زمانے میں یہ کام ضرور کروں گا، یا پھر آپ کی مدد ضرور کروں گا، یا پھر یہ کہے کہ آپ فقیر ہیں، آپ کی بچی بڑی ہونے کو آ رہی ہے، اور آپ کی بچی بڑی ہونے کے بعد یقیناً آپ نکاح کرانے میں دشواریاں پیدا ہوں گی، لہٰذا میں اپنے مال میں سے آپ کی بچی کا نکاح کراؤں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، انسان اگر آنے والے زمانے میں کوئی کام کرنے کا یقین دلاتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھا لے، تو پھر ایسا انسان اگر قسم توڑ دے اور اس کی قسم ٹوٹ جاوے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی قسم توڑنے والا ہو گیا، لہٰذا اس آدمی کا کفارہ یہ ہے، اس آدمی کو قسم توڑنے کی سزا اللہ نے یہ دی ہے کہ 10 فقیروں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر اگر 10 فقیروں کو 2 وقت کا کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو اللہ نے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو یعنی 10 فقیروں کو کپڑا پہنا دے۔ اگر یہ 2 کام بھی نہ بنے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ ویسے تو آج کے زمانے میں غلام باندیوں کا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا انسان کو قسم توڑنے کی سزا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اگر یہ 2 نہ ہو تو فرمایا کہ 3 روزے رکھ لے۔ اور سب سے پہلے قسم کھا کر قسم توڑنے والے کی سزا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اگر یہ نہ کر سکا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اگر یہ نہ ہو سکا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ کر پایا تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسان 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ کون سی قسم اللہ کے یہاں معتبر ہے اور کون سی قسم پر اللہ کی طرف سے قابل گرفت ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کو بتاتے ہوئے انسان اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اگر قسم کھا رہا ہے اور وہ جھوٹی بات ہو تو ایسے انسان کی قسم بیکار ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان آنے والے زمانے میں کسی کام کو کرنے یقین دلاتے ہوئے اگر قسم کھا لے اور وہ آدمی اپنی قسم کو پورا کیے بغیر قسم کو توڑ دیا تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 7 کے اندر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شراب کو حرام فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی وقت میں حرام نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ شراب جو ہے مناسب چیز نہیں ہے، پھر فرمایا کہ شراب پی کر تم بالکل بھی مسجد کے قریب نہ آنا، نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی عادت شراب کی چھوٹ گئی ہے، تو اللہ نے ایک بار یہ اعلان فرمایا کہ تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ شراب تمہارے لیے عین نجاست ہے، لہٰذا تم اس کو استعمال نہ کرو۔ اس آیت کے اندر یہی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اور انما الخمر والمیسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جوا کس کو کہتے ہیں ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جوے سے مراد یہ ہے
کہ کسی چیز پر اس طرح رقم لگائی جائے کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو، جیسا کہ کھیل وغیرہ میں شرط لگاتے ہیں، یعنی ہے کہ جس کو ہم آج کل بٹ لگا کر کوئی گیم کھیلنا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کھیل کھیلیں گے اور جو ہے جو آدمی جیتے گا اس کو ہم لوگ اتنے پیسے دیں گے، لہذا سارے لوگ پیسے جمع کر دو، اب جو آدمی جیتے گا اس کو یہ سارا پیسہ دے دیا جائے گا۔ اس کو ہم اپنے زبان میں بٹ لگا کر کوئی کھیل کھیلنا کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس طرح کے کھیل کھیلنے سے بچائے رکھیں۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا انصاب والانصاب، یعنی بت، یعنی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مورتیاں بناتے ہیں کسی بڑے آدمی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام فرمایا ہے۔ ویسے تو شریعت کے اندر تصویر کا کھنچوانا اور تصویر کا لینا اور کسی مورتی کا بنانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ بالخصوص کچھ لوگ گنیش کے تہوار کے وقت گنیش کی مورتیاں بناتے ہیں یا پھر کسی دیوتاؤں کی مورتیاں بناتے ہیں، یہ قطعاً اور ناجائز ہے اور شریعت کی نظر میں بالکل بڑی گہرائی تک اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا انسان کو جو ہے مورتیاں بنانے سے، کسی کا اسٹیٹو بنانے سے ایک مسلمان کو گریز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ والازلام، آگے فرمایا اسی آیت میں والازلام، یعنی ازلام کے معنی پانسے کے ہیں۔ پانسے یعنی عرب کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ چند آدمی مل کر اونٹ ذبح کرتے جن میں سب کے پیسے برابر ہوتے، لیکن حصوں کی تقسیم غیر طریقے پر ہوتی تھی، یعنی ہے کہ عرب کے لوگ سارے لوگ مثلاً یوں سمجھ لے کہ ایک اونٹ 60,000 میں آتا ہے، تو 6 لوگ مل گئے اور 6 لوگوں نے 10,000 روپیہ ڈال لیا اور ایک اونٹ خرید لیا۔ اب اونٹ کے خریدنے کے بعد جب سب کا مال برابر ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اونٹ کے ذبح کے بعد سارے لوگ اونٹ کے اندر سے بٹوارہ درست طریقے پر کرے اور سب لوگ برابر حصہ لے۔ لیکن عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ مال تو سب کے پاس سے برابر کا لیتے، لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد قرعہ اندازی کرتے، یعنی یہ کہ چٹیاں اٹھانے لگتے اور چٹیوں کے اندر یہ لکھا رہتا کہ کسی کو کچھ نہیں، کسی کو 1 حصہ دیا جائے گا، کسی کو 2 حصے دیا جائے گا، کسی کو 10 حصے دیے جائیں گے۔ یہ قرعہ اندازی کے طور پر وہ لوگ چٹیاں اٹھاتے اور جس کے لیے جو چٹی نکلتی اس کے حصے میں وہی چیز ہوتی، کسی کو کچھ نہیں ملتا، کسی کو 1 حصہ ملتا، کسی کو 10 حصے ملتے۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور آج کل کے زمانے میں یہ رواج بھی چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس طریقے کے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اور یہیں سے جو لوگ چٹ فنڈ کرتے ہیں، یہاں سے یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر جتنا مال رکھا ہے اتنا ہی مال اس کو ادا کرنا ہے، اور جو آدمی مال رکھا اگر وہ پہلے ہی وقت مقررہ سے پہلے ہی اٹھا لینا چاہتا ہے کسی مصیبت کی وجہ سے، تو انسان کو چاہیے کہ جتنا مال اس نے رکھا ہے چٹ فنڈ کے اندر اتنا ہی مال اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تم وقت سے پہلے لے رہے ہو یہ کہہ کر جو ہے آواز لگانا اور جو ہے پکار لگانا، پھر جو ہے اس کو مال کے اندر نقصان پہنچا کر اس کے مال کو واپس کرنا، یہ درست نہیں ہے، جو کہ آج کل لوگوں کے اندر عام رواج ہو گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہے، شراب کا اور جوے کا کھیلنا اور جو ہے مورتیوں کی عمارتوں کا بنانا اور جو ہے یہ پانسے کا کام کرنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ مجھے انسان کو قید و بند میں رکھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی خیر خواہی کے لیے میں نے ان چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ اگر انسان شراب پیے گا، جوا کھیلے گا یا پھر دوسرے حرام کام کرے گا تو انسان کی زندگی خراب ہوگی،
کیوں؟ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان شراب پلوا کر، سود کھلوا کر، جوا کھلوا کر یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آپسی جگری دوستوں کے اندر تمہارے طرف دشمنی پیدا ہو جائے، تمہارے حق میں وہ لوگ تم سے بغض رکھنے والے بن جائے اور تم تنہا ہو کر زندگی کے اندر پریشان ہو۔ اسی لیے شیطان شراب کا عادی بناتا ہے، جوے کا عادی بناتا ہے، لہٰذا تم شراب سے، جوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو شیطان کی چالاکیوں سے تم خود بخود محفوظ رہ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 7 کے اندر فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ہمیں جو دنیا کے اندر عیسائی، نصرانی اور دیوتاؤں کو پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، پتھروں کی عبادت کرنے والے، درختوں کو پوجا کرنے والے، یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں جن پتھروں کو تم اپنا معبود مانتے تھے، جن درختوں کو تم اپنا نفع اور نقصان پہنچانے والا مانتے تھے، اور جن مورتیوں کو تم اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور جن بڑے لوگوں کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو آج کل جو لوگ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے شریک جن کو ٹہراتے ہیں، گایوں کو یا پھر ناک سانپ کو، یہ لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے کسی کو نہیں ٹھہرایا ہے آپ کا شریک، اور وہ لوگ ایسے اللہ کے سامنے جھٹلائیں گے کہ اللہ، ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، ہم نے کسی دیوتاؤں کی پوجا ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے کسی درخت کو خالق نہیں مانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے منہ پر کفل لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے دیگر جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ، یہ لوگ آپ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ لوگ غیر اللہ کے یہاں جا کر سجدے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جن اولیاء کو وہ لوگ اپنا بڑا سمجھتے تھے اور جن دیوتاؤں کو وہ لوگ اپنا خالق اور مالک اور مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو بلا کر اللہ کہیں گے کہ تم کو یہ لوگ اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، کیا تم نے ان کو اس کی دعوت دی ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ان کو نہ ہماری عبادت، نہ ہم کو خالق و مالک ماننے کی ہم نے ان کو دعوت دی ہے، بلکہ ہم نے ان کو آپ کو اللہ اور آپ کو خالق اور مالک ماننے کی ہم نے دعوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو، کفار کو اور غیر اللہ کو اپنا معبود ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیش کے جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ لہٰذا ہم کو یہاں سے سبق ملا کہ کفار اور مشرکین سراسر یہ لوگ نقصان کے اندر ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا سامان ہمیں میسر فرمایا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے یہاں جا کر اپنی منتوں کو مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ درگاہوں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں کہ اس ولی سے بھی ہمارا کچھ کام بن جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ بھی ایک شرک ہے جس سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان دیا ہے تو ایمان کی نعمت کرنا ہے، اور سب کچھ اللہ ہی ہے، اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ ہم اپنے دلوں کے اندر ٹھوس محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارے 7 کے اندر یہ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب
کفار یا پھر مشرکین کے پاس آپ دین کی دعوت کے لیے جاؤ تو پھر وہ لوگ قرآن کے اندر کھیل کود کی باتیں کرنے لگے یا پھر دین کا مذاق اڑانے لگے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا مبارک چہرہ ان سے پھیر لیں اور آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے دین کے داعیوں کے لیے اور علماء کے لیے، فقہا کے لیے یہ حکم چلتا رہے گا۔ یعنی ایک عالم دین، ایک عالم ربانی، ایک داعی دین اور حق گوئی کرنے والا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا بندہ، اگر غیروں کے یہاں، دشمنان اسلام کے یہاں، یا پھر وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے لیکن دین سے کافی دور ہے، جب ان کے یہاں قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اگر جائے تو وہ لوگ قرآن مجید کا مذاق اڑانے لگے یا پھر دین کا مذاق اڑانے لگے، تو علماء کو چاہیے، داعی دین کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرے، بلکہ وہاں سے اپنا رخ بدل کر واپس آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہبری فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 7 کے اندر 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس قدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہے، اور وہ جو 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے ایک جگہ پارہ 7 کے اندر ذکر فرمایا، ان انبیاء کے نام کیا ہے؟ ان انبیاء کے اسماء مبارکہ یہ ہے: سب سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کے نام کو اللہ نے ایک ہی جگہ بیان فرما کے ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کے نقش قدم پر تم چلو، ان کے ہدایات پر تم عمل کرو۔ یعنی یہ کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری، جس دین پر انہوں نے چلا ہے، جس دین کی انہوں نے اتباع کی ہے، اقتداء کی ہے، اسی کی اتباع، اسی کی اقتداء تم بھی کرو اور انہی کے نقش قدم پر چلو۔ حضرات انبیاء داڑھی رکھا کرتے تھے، تم بھی داڑھی رکھا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان ہے، جیسے عقیدے میں توحید اور رسالت ہے، اور عبادات میں صدقہ ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، اور لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، سچ بات کرنا ہے، اور کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ یہ سارے انبیاء کی عادت ہے، اور یہی عادت اور یہی چیزیں سارے انبیاء کے اندر ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میں نے یہاں پر جو حضرات انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے میں نے بتایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کے ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ ان کی ہدایت کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت، تمہاری امت کا جو رسول ہوگا، جو پیغمبر ہوگا، اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور عبادات کو ماننا ہوگا، اور عبادات کو کرنا ہوگا، اور عبادات کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اور ایمان کی فطرتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور ایمان کی فطرت کیا ہے؟ صدق ہے، سچائی بولنا، دیانت داری، امانت داری، اور سچ بولنا، اور وعدے کو پورا کرنا، اور حقوق کو پورا کرنا، ماں باپ کا حق پورا کرنا، بیوی کا حق پورا کرنا، شوہر کا حق پورا کرنا۔ یہ حضرات انبیاء کی سنت تھی۔ لہٰذا تم بھی ان حضرات انبیاء کی طرح زندگی گزار کر اپنی آخرت کو بنواؤ، اور آخرت کے اندر کامیابی کا سامان پیدا کرو۔ یہ اللہ نے اس 18 انبیاء کا ذکر فرما کر ہمیں ایک پیغام دیا۔ لہٰذا
پارے 7 کے اندر سب سے پہلے تو قرآن مجید کی روشنی میں جو دعوت دی جائے وہ کتنا مؤثر ہوتی ہے اور اس کا اثر اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور حضرات حضرات صحابہ کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا کیا اثر ظاہر ہوا دشمنان اسلام کے دلوں پر، اللہ نے پہلی آیت کے اندر ہمیں بتایا۔ اور دوسری چیز، جس کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے اس کو حرام نہ کرو، اور جس کو حرام کر رکھا ہے اس کو حلال نہ کرو۔ اور حلال کا کرنا، حرام کا کرنا، یہ صرف اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی انسان کی مجال نہیں ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ اور تیسری چیز، قسم کیا چیز ہے، اور قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے کیا کفارہ واجب ہوتا ہے، اللہ نے یہاں پر وہ مسائل بھی بتا دیے۔ اور چوتھی چیز، شراب کیا چیز ہے، جوا کیا چیز ہے، یہ بتایا اور اس کو حرام فرمایا، اور اس کو حرام کرنے کی وجہ بھی کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتائی۔ اس کو حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور اچھے تعلقات کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اچھی دوستی دشمنی کے اندر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شراب اور جوے کو حرام کر رکھا ہے۔ اور شراب کو اللہ نے اسی لیے حرام کر رکھا ہے کہ انسان شراب پینے کے بعد اس کو ماں دکھ کر نہیں آتی، اس کی بہن بہن کی نظر میں نہیں رہتی، لہٰذا انسان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر بے حسی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے شراب کو حرام کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دین کے پیغام کو پہنچاتے وقت اگر کوئی انسان مذاق اڑائے تو وہاں سے خاموشی اختیار کر کے واپس آنا ہے، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ نے پارے 7 کے اندر یہ پیغام دیا کہ کل قیامت کے دن مشرکین، کفار، دوسروں کی پوجا کرنے والے، دوسروں کو ماننے والے کل قیامت کے دن جھوٹ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، تو اللہ جو ہے ان کے چہروں پر اللہ مہر لگا دیں گے، خود ان کے جسم کے اعضاء سے اللہ پوچھ تاچھ کریں گے، اور پھر وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام ہمیں عنایت فرمایا، اور پارے 7 کے اندر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ حضرات انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور حضرات انبیاء کی سنتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب جا کر انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی پارے 7 کے اندر ہم سب کو یہ پیغامات ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔